بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے باب دوم کے ایک اہم ٹاپک روزہ کے مختصر سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ سوال ہے، صوم کا معنی و مفہوم تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، صوم کا لغوی معنی روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ صوم کا اصطلاحی معنی شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام صوم یعنی روزہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، روزے کے انسانی صحت پر اثرات روزے کے انسانی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ کی وجہ سے روزہ دار دن کو کچھ نہیں کھاتا ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس کس طرح دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، روزہ انسان کو مقررہ وقت پر سحری و افطاری کے ذریعے پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، روزے کے کوئی سے دو معاشرتی فوائد تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، نمبر 1، روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء و مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، روزے کا معنی و مفہوم روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام صوم یعنی روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں ارکان اسلام میں روزے کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے اور تقویٰ کا حصول ہی دین میں اصل چیز ہے۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ روزے کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر بھی روزے فرض کر رکھا تھا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو سفر اور مرض کے علاوہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ایک پاکیزہ عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیہودہ گفتگو اور جھوٹ بولنے پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2326۔ روزے کی فضیلت و اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے رکھنے، رکھوانے اور سحری و افطاری کروانے کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ روزے افطار کروانے والے کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی کی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 8047۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1923۔ قرآن اور رمضان کا تعلق قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں وحی کی ابتدا ہوئی۔ روزہ جیسی عبادت کا رمضان جیسے مبارک مہینے میں فرض ہونا بھی بذات خود بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا،
اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ کرام کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک اور اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مرد و خواتین اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا تفصیلی سوال ہے روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے روزے کے روحانی فوائد۔ روزے رکھنے سے اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی نیکی کا موقع ملتا ہے۔ روزے کے جسمانی فوائد۔ رمضان المبارک میں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے اور معدہ درست کام کرنے لگتا ہے، جس سے صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزے کے معاشرتی فوائد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ فطرانہ دے کر ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے روزہ دار کے اندر اچھی صفات مثلاً تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی و روحانی طہارت اور ایثار و ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ نیکی اور عبادت کی فضا۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکی اور تقویٰ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، گویا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس۔ روزے سے ہمیں پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ مسلمان مقررہ وقت پر سحری اور افطار کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اصل و بیس سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے ارکان اسلام میں روزے کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن و حدیث میں روزے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن و حدیث میں روزے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے صوم یا صیام کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے صوم یا صیام کا معنی رک جانا یا بچ جانا ہے۔ اگلا سوال ہے روزہ کا شرعی مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے روزہ کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جس میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے رکنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے روزہ کب فرض ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل آیت کا اردو ترجمہ تحریر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس کا جواب ہے ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگلا سوال ہے روزے کا مقصد مذکورہ بالا آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزے کا مقصد مذکورہ بالا آیت میں تقویٰ کا حصول بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جو شخص روزہ رکھ کر بیہودہ گفتگو کرے یا جھوٹ پر عمل کرے اس کے لیے حدیث نبوی میں کیا فیصلہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے طلوع فجر پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے افطار کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی افطار کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے روزہ افطار کرانے کا کتنا ثواب ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ دار کے برابر ثواب ہے۔
اگلا سوال ہے نزول قرآن مجید کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے لیلۃ القدر میں۔ اگلا سوال ہے لیلۃ القدر کو کون سی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اگلا سوال ہے نماز تراویح کس مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز تراویح رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے اعتکاف کی سنت کب ادا کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اعتکاف کی سنت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے روزے سے کس طرح کے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے روزے سے اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کم کھانے کی وجہ سے معدے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ و صدقات کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ و صدقات سے غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے روزہ انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس کیسے دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ میں سحری اور افطار ایک مقررہ وقت پر کی جاتی ہے، جس سے نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے روزے سے دوسروں کی بھوک پیاس کا کس طرح اندازہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ دار جب خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے عید الفطر کب ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے غرباء کو عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کی مالی مدد کی جاتی ہے جو فطرانہ وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے رمضان المبارک میں مسلمانوں میں عبادت کا شوق کیوں بڑھ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ رمضان المبارک میں نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کتنے دنوں کا اعتکاف کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 10 دن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک اس ٹاپک کے مختصر، تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس ٹاپک میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔